اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچ کر تلوار کھینچ کر چلا کر کہہ رہا ہے کہ اے محمد اب بتاؤ من یمنعنی منک، جب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ جواب دیتے ہیں اللہ۔ یہ لفظ سننا تھا کہ اس دشمن پر خوف طاری ہو گیا، اس کے ہاتھ لرز گئے اور اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کی تلوار کو اٹھا کر وہی سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ تمہارے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه ارسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد اجمعين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله رجلا بعفو الا عزا، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، ربیع اول کی آج 29 تاریخ ہے اور شاید آج ربیع اول کا آخری دن بھی ہو۔ اس ماہ ربیع اول میں آپ کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے سیرت پاک کا ذکر و تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کا تذکرہ دوسرے مہینوں میں بھی ہونا چاہیے، لیکن اس مہینے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس مہینے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوراق آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم وصف اور آپ کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ آپ انتہائی رحم دل تھے، انسانیت کے ہمدرد تھے، غمگسار تھے اور عفو درگزر آپ کا شیوا تھا۔ غلطیوں کو معاف کر دینا یہ آپ کی صفت تھی۔ ذاتی طور پر آپ کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ کوئی کیسا ہی نقصان کرے، آپ کو کیسے ہی تکلیف دے یا آپ کی جانب دشمن ہو، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا ہے اور اس سے چشم پوشی برتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ کے اندر وہ صفات ہونی چاہیے جو آپ کے رب کے اندر ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن صفات کا مالک ہے ان صفات کا پیرتو اپنے بندوں کے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس کے بندوں میں سے، انبیاء کرام میں سے، اس کے بندوں میں سے انبیاء کرام سب سے زیادہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کریں، اور ان انبیاء میں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس بات کی زیادہ کوشش کیے ہیں کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت عفو درگزر پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ عفو درگزر سے کام لیجئے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیجئے، ان سے کسی طرح کا بدلہ و انتقام مت لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاعف عنہم واستغفر لہم، لوگوں کو درگزر کر دیجئے اور ان سے چشم پوشی برتیے، ان کے گناہوں کی اللہ سے معافی طلب کرتے رہیے۔ دوسری جگہ فرمایا فاعف عنہم واصفح لہم، کہ آپ انہیں درگزر کر دیجئے
اور ان کو معاف کر دیجئے۔ کسی طرح کا کوئی بدلہ یا انتقامی جذبہ آپ کے اندر نہ پیدا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی امت کو اس کی وجہ سے معاف کرے گا۔ اگر آپ کے اندر انتقامی جذبہ پروان چڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو نہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تم لوگ معاف کرتے رہو، اگر نہیں معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں نہیں معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اس وجہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم اس کے بندوں کو معاف کرتے رہو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کی زندگی میں یہ وصف اور یہ صفت ہمیں ابھرا ہوا اور نمایاں طور پر نظر آتا ہے کہ آپ ہر موقع پر، ہر جگہ اپنے دوستوں کو، دشمنوں کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، جانی دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ کسی طرح کوئی انتقامی جذبہ میرے اندر نہیں رکھتے، ہر طرح سے اپنے دلوں کو صاف کر لیتے ہیں۔ اس سلسلے کئی واقعات آپ کے سامنے بیان کرنے کا جی چاہتا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت ابو سفیان کا ہے۔ حضرت ابو سفیان کون ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ریشہ دیوانیوں میں سب سے آگے رہنے والے ہیں۔ جنگ احد میں، جنگ بدر میں، غزوہ خندق میں قبائل کی سرداری کر رہے ہیں۔ قبائل کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف جنگ میں سب کی سرداری کر رہے ہیں۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو کس شان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن۔ جس طرح سے آپ نے یہ فرمایا تھا جو اپنے گھر میں رہے گا وہ محفوظ رہے گا، آج اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ جو خانہ کعبہ میں آ جائے گا محفوظ رہے گا، اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سفیان کے بارے میں فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو وہ مامون محفوظ رہے گا، اسے کسی طرح کوئی غضب نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ حضرت ابو سفیان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فی درگزر کا یہ نمونہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت حمزہ جو آپ کے بڑے محبوب چچا ہیں اور غزوہ احد میں شہید کر دیے جاتے ہیں، ان کا قاتل کون ہے؟ وحشی۔ اور جب وہ مشرف اسلام ہو جاتے ہیں اور آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خلوص دل سے معاف کر دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا ایمان لانا ہزاروں کافروں سے بہتر ہے میرے لیے، تو آپ اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت ہندہ جو آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبائی ہیں غزوہ احد میں، آپ غزوہ فتح مکہ کے موقع پر ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان سے کسی طرح کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھیں کہ یہ انفرادی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہمیں اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو۔ ہم ایک سماج میں رہتے ہیں، ایک معاشرے میں رہتے ہیں، تو ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کو معاف کر دیں، اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دیں، اپنے بہن بیٹیوں کو معاف کر دیں اور اپنی بیویوں کو معاف کر دیں۔ ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ عفو درگزر کا معاملہ یہ بہت اہم ہے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، معاشرے میں امن و امان قائم ہوتا ہے، اور اگر اس طرح کا رویہ نہ اختیار کیا جائے تو پھر ہمیشہ کے لیے دلوں میں کدورتیں بنی رہتی ہیں، دشمنیاں پروان چڑھتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ الگ وہ الگ۔ جو معاشرہ اسلام برپا کرنا چاہتا ہے وہ عفو درگزر نہ کرنے کی وجہ سے برپا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کے بے شمار واقعات ہیں جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک اجنبی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کسی وقت آ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطرداری کرتے ہیں، رات کا وقت ہو جاتا ہے تو سونے کا اس کا انتظام کرتے ہیں، لیکن وہ شخص بدنیت تھا، بدنیتی اور دشمنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ صبح جب ہوئی تو وہ بستر جس پر وہ لیٹا ہوا تھا اس پر غلاظت کر کے چلتا بنا۔ اس وقت رواج تھا کہ ہر شخص تلوار لے کے چلتا تھا، وہ آدمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کی نیت سے تلوار لے کے آیا تھا، اتفاق سے وہ تلوار بھول کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی تو آپ اس کے کمرے میں گئے، دیکھا تو وہ آدمی چلا گیا ہے۔ غلاظت دیکھی، اس کو دست مبارک سے صاف کیا، اس کے بستر کو پاک صاف کیا۔ اسی اثنا میں اس آدمی کو یاد آیا کہ میری تلوار تو کمرے میں چھوٹ گئی ہے۔
وہ آدمی آہستہ آہستہ اس تصور کے ساتھ ابھی اندھیرا ہے، لوگ سو رہے ہوں گے، چلے ہم دھیرے سے اپنی تلوار لے لیں۔ وہ جب آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کسی طرح کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ آؤ تمہاری تلوار چھوٹ گئی ہے، اسے لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عفو درگزر کا نمونہ دیکھ کر وہ شخص، خطبات بہاولپور میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ شخص بے ساختہ پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اس نے اپنے اسلام کی گواہی دی صرف آپ کے اس اسوہ عفو درگزر سے۔ تو یہ کتنا بڑا نمونہ ہے، یہ کتنی بڑی آپ کی صفت ہے۔ اسی سے اسلام آگے بڑھا ہے، اسی سے اسلام آگے پھیلا ہے، اسی سے اسلام کا فروغ ہوا ہے۔ تو اس صفت کو آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دشمنان اسلام یا دشمنان مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے، مسلمانوں کو روڈ پر لانے کے لیے، ان کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ ان واقعات کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں، کیا آپ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ پر کیچڑ پھینکے جا رہے ہیں، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا جا رہا ہے، آپ کو پتھروں سے لہو لہان کیا جا رہا ہے۔ اور وہی کچھ نمونہ آج بھی ہو رہا ہے۔ اس وقت ہی مسلمان ستائے مارے جا رہے تھے، آج ہی مسلمان ستائے مارے جا رہے ہیں۔ تو آپ کا نمونہ کیا بتا رہا ہے؟ آپ کا اسوہ کیا پیش کر رہا ہے؟ وہ آپ کا اسوہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ہمت سے، حوصلہ سے، صبر سے اور عفو درگزر سے کام لینا ہے۔ کسی بھی وقت، کسی بھی موقع پر عفو درگزر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اسوہ اور یہی نمونہ ہے۔ اور آپ کا یہ اسوہ اور یہ نمونہ اس وقت اور ابھرا ہوا کی شان سے نظر آتا ہے جب فتح مکہ کا دن ہے، جب مکہ فتح ہوا ہے۔ کس شان سے آپ نے مجرموں کو معاف کیا ہے، کس شان سے آپ نے قاتلوں کو معاف کیا ہے۔ آپ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی پڑھیے کہ آپ نے کتنا بہترین منظر، اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ بڑے بڑے جباران قریش سامنے موجود ہیں۔ ان میں وہ بھی تھے جو قاتل تھے، ان میں وہ بھی تھے جو ظالم تھے، ان میں وہ بھی تھے جو رہزن تھے، جو آپ کے راستوں میں کانٹا بچھانے والے تھے۔ یہ طرح طرح کے لوگ آپ کے سامنے موجود تھے۔ اور اس وقت آپ سوالیہ انداز میں اس میں کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، ما تظن النبی، تم لوگ میرے بارے میں کیا خیال کر رہے ہو، تم اس وقت میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہو۔ وہ ظالم تو تھے، قاتل تو تھے، بے رحم اور سفاک تو تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مزاج شناس تھے، ماہر نفسیات تھے۔ فوراً انہوں نے کہا، قالوا خیرا، ہم آپ سے بھلائی کی توقع کرتے ہیں۔ قالوا اخن کریم وابن اخن کریم، آپ تو شریف بھائی کے بیٹے ہیں، آپ شریف بھائی ہیں، آپ سے آج کے دن دشمنی کی، جنگ کی توقع نہیں کی جا سکتی، آج آپ کے دن بدلے سے توقع نہیں کی جاتی، آج تو آپ معاف کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم آزاد ہو۔ چنانچہ اس کے بعد ہی قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، جوق در جوق جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے آپ کی اس صفت عفو درگزر سے، آپ کی اس محبت سے، آپ کی اس نرمی سے۔ اسی کا نقشہ قرآن مجید نے کھینچا ہے، فَيْمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آپ مہربان ہیں۔ اور اگر آپ سخت دل ہوتے، تند مزاج ہوتے تو لن فضوا من حولک، یہ لوگ آپ کے قریب نہ آتے، یا آپ سے دور ہو جاتے، چھڑ جاتے، منتشر ہو جاتے۔ تو آپ کی نرمی، آپ کی ہمدردی، آپ کا عفو درگزر، یہ لوگوں کو آپ سے قریب کیے ہوا تھا۔ تو آپ کا یہ اسوہ ہمیں تیار کرتا ہے اور ہمیں بلاتا ہے کہ ہم اپنے اندر اس اسوے کو پیدا کریں، اس اسوے پر عمل کریں۔ آپ کے دوسرے جو اسوے اور نمونے ہیں، ان میں سے آپ کا یہ ابھرا ہوا نمونہ ہے کہ ہم عفو درگزر سے کام لیں۔ اسی طریقے سے دوسرا واقعہ جو خطبات بہاولپور میں لکھا ہے کہ کسی غزوے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ کے دامن میں رکے، اور دشمنوں کا قافلہ اسلامی فوج کی آمد کی خبر سن کر
وہ منتشر اور بکھر گیا، اور دشمنوں کے قافلے کا سردار وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، اور اس امید سے چڑھا کہ ذرا ہم دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کی فوج کیا کرتی ہے۔ بارش کا موسم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو دور دور اور الگ الگ حکم دیا کہ وہ اپنی جگہ بنائیں اور رکیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے قریب، ایک درخت کے نیچے آئے اور اپنے کرتے کو اٹھا کر لیٹ گئے۔ یہ موقع سرداران دشمن غنیمت جانا، اور وہ آیا فوراً، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچ کر تلوار کھینچ کر چلا کر کہہ رہا ہے کہ اے محمد اب بتاؤ من یمنعنی منک، کہ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اللہ، مجھے تمہاری شرنگیزی سے، تمہاری تلوار سے اللہ بچائے گا۔ یہ لفظ سننا تھا کہ اس دشمن پر خوف طاری ہو گیا، اس کے ہاتھ لرز گئے اور اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کی تلوار کو اٹھا کر وہی سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کیا تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ جواب، اس کے پاس کیا جواب تھا؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ، تمہارے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ وہ شخص بھی، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ شخص بھی آپ کے اس اسوہ کو دیکھ کر، آپ کے اس جذبہ عفو و کرم کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول کا اعلان کیا، اور یہ وعدہ کرے گیا کہ میں اپنے قبیلے میں جا کر اسلام کی تبلیغ کروں گا۔ یہ سب واقعات ہیں عفو درگزر کے، جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی یہ صفت عفو درگزر پیدا ہو۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے نام لینے والے ہیں، معمولی باتوں پر جھگڑتے رہتے ہیں، چھوٹے غلطیاں کریں گے، جو ماتحتین ہیں وہ غلطیاں کریں گے، تو کیا آپ معاف نہیں کریں گے؟ تو پھر کس بات کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ کس بات کے ہم ان کے نام لیوا ہیں؟ اور قرآن مجید تو بڑے ترغیب کے انداز میں اور ترہیب کے انداز میں اس بات پر اکساتا ہے مومنین کو کہ اگر وہ معاف نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف نہیں کرے گا۔ مشہور واقعہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت مصطح جو ان کے خالہ زاد بھائی بھی تھے اور ان کی کفالت میں تھے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگا، تو اس ریشہ دوانی میں کہا جاتا ہے کہ ان کا بھی کچھ ہاتھ تھا، وہ بھی ملوث ہو گئے تھے۔ تو اپنی عزت پر حملہ کون برداشت کر سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ سب تو سب یہ اپنا بھی اس ہوا میں بہتا چلا جا رہا ہے، اور میری بیٹی کی عزت پر یہ بھی کیچڑ اچھالنے والوں میں شامل ہے، تو ہوا یہ کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی کہ میں اس کا کھانا پانی بند کر دوں گا، اس کی کفالت ختم کر دوں گا، اب یہ جائے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا ناپسند ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ تم میں جو صاحب ثروت ہیں، صاحب وسعت ہیں، اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے ماتحین کو نہیں دیں گے، ان پر خرچہ نہیں کریں گے، مہاجرین کو، مساکین کو نہیں دیں گے، معاف کر دو، صلح اور صفائی سے کام لو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ یہ آیت ہے، اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، چنانچہ ان کا ایمان، ان کی صدیقیت ہمارے سامنے ہے۔ جب یہ آیت پڑھی اور سنی، فوراً آپ اس سے واپس ہوئے، حضرت مصطح کا کھانا پانی پھر سے اسٹارٹ کر دیا۔ تو یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں ابھارتا ہے اور اکساتا ہے، ہمارے اندر ترغیب پیدا کرتا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر صفت عفو درگزر کو پیدا کریں۔ مجھے امید ہے کہ آج بھی حالات چاہے جتنے بد سے بدتر ہوں، اگر ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لیں، ظاہر سی بات ہے کچھ وقت لگیں گے، کچھ سال گزریں گے، کچھ جھیلنا ہوگا، کچھ دینا ہوگا، لیکن اگر جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب نے عفو درگزر کا نمونہ پیش کیا تھا، ہم بھی پیش کریں، ہندوستان کا نقشہ کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے،
دشمنیاں محبتوں میں بدل سکتی ہیں۔ جو ہمیں ستا رہے ہیں، مار رہے ہیں، پھر وہ ہمارے محافظ بن جائیں گے، پھر وہ دین کے علمبردار بن جائیں گے، دین کے داعی بن جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ان واقعات کی روشنی میں کس طرح سے لوگ دین کے جو بہکانی کرنے والے تھے، دین کو ناپسند کرنے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا نہیں چاہتے تھے، صرف آپ کی صفت عفو درگزر سے آپ کے ہمنما بن گئے، آپ کے سپورٹر بن گئے، آپ کے محافظ بن گئے، دین کے مبلغ بن گئے۔ تو کیا اسلام کی تعلیمات میں اس وقت تاثیر تھی، اب تاثیر نہیں ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اگر ہم یہ خیال کرتے ہیں تو غلط ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں جو تاثیر جب تھیں وہی اب بھی ہیں۔ تو ہمیں اس نمونے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ خیال ہم مسلمانوں کو پریشان کرتا رہتا ہے کہ اگر ہم معاف کر دیں، عفو درگزر سے کام لیں تو ہماری عزت پر حرف آئے گا، ہماری آبرو پر حرف آئے گا، ہم کمزور سمجھے جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما زاد اللہ رجلا بعفو الا عزا، کہ جو شخص عفو درگزر سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا کرتا ہے۔ اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر ہم معاف کر دیں گے تو معاشرے میں کمزور سمجھے جائیں گے، معاف کر دیں گے لوگ کہیں گے کہ یہ ڈرپوک آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ ما زاد اللہ رجلا بعفو الا عزا، کہ جو شخص عفو درگزر سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اس حدیث کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور اپنے اوپر زیادتی کرنے والوں کو ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔